अब यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज मेरे साथ फिर जनाब अल्लामा बिशारत मुगल साहिब हैं। मैं उनका ममनून हूं कि उन्होंने फिर हमें वक्त दिया ताकि हम ऐसी बातें बता सके जो शायद एक मोमन या एक मसीही ना बता सके, लेकिन हम बिशारत साहब से सुनेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं और ये खुदा यीशु मसीह मुनज्जी आलम क्यों है और कैसे है। ये दो तरह है, वाई एंड हाउ। How is Jesus Christ the savior of the world? How is he the savior of the world? वो कैसे इस दुनिया की हर इंसान के लिए 8 बिलियन लोगों के लिए वो निजात दहिंदा है, कैसे है और क्यों है, क्यों और कैसे है। जी बिशार साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आज आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो चुना है, मसीह का मुनज्जी आलम होना, सारी कायनात के लिए, तमाम आलमीन के लिए उसका नजात दहिंदा होना। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं यसु मसीह के नाम पे कुछ कह लूँ, कुछ कह सकूँ। और बड़ा खूबसूरत नाम है उनका, व्हाट अ लवली नेम, जीसस क्राइस्ट। बहुत अच्छा। हाँ तो जी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब मसीह पैदा हुए तो उस वक्त तो ये आम नाम था ना, यहूदी ख्वातीन अपने बच्चों के नाम जो है वो यस्सु रखती थी। इब्रानी में यशु और यूनानी में यशुआ, हम ये जब हाँ जी, हाँ जी। यशुआ, तो हम उसको यस्सु लिखते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है कि हाँ जो जी। अपने लोगों को गुनाहों से निजात दे। वहाँ बहुत से बच्चे थे यसु नाम के, मगर उन सब में मसीह जैसा कोई नहीं था। मसीह जैसा नहीं था वाकई। और जब जिब्रील आए ना खबर लेकर कि हाँ तू जी। बच्चे को जन्म देगी, लूका के मार्फत इंजीली पैगाम में, ये उसके पहले बाब में सारी जो है वो उनकी पैदाइश की जो है मिलाद का जिक्र मौजूद है। और ये महीना भी जो है ना, दिसंबर का महीना है, इतना जबरदस्त महीना है कि आप देखें कि जो मुखालफीन है, जो मसीह से नफरत करते हैं या मसीह को जो है वो अच्छा नहीं समझते, वो उनके माथे के बल देखने वाले होते मैं मजाक करता हूँ कि भाई दिसंबर आ गया तो अब इनकी जान पे बन गई। ये अब ये शैतान जो है मरने वो, वाले होंगे। हाँ जी। शैतान हम कहते हैं उनको जो गलत सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो वो के जब जिब्राइल आए ना तो उन्होंने खबर लेकर आए थे वो, तो जी। उन्होंने मुकद्दसा मरियम को जो है वो बच्चा जनने की खबर दी, तो कि कुंवारी बच्चा जनने वाली है। जी। तो साथ में जिब्राइल ने नाम भी बताया था कि यसु नाम हो। और जब वही जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दस यूसुफ के पास गया और उसे बताया कि ये रूल कुदस की कुदरत से हमला है, तो उसे भी उसने मत्ती की इंजील में ये कहा कि तू उसका नाम यस्सु रख। तो ये इसमें इंसानों का अमल दखल नहीं है, ये नाम वो अपने सात आसमानों से लेके आए। 8वें दिन आप जानते हैं कि उनमें खतना हुआ, फिर उस दिन उस नाम का जो यसु नाम था ऐलान किया गया। तो ये जो है ऐलान बेशक 8वें दिन हुआ, हाँ जी। लेकिन वो नाम जो है आसमानों से लेके आए थे, जिब्राइल ने खुद बताया था। आप अंदाजा लगाएं कि जिसका नाम जो है आसमानों से तय होकर आता है, जो वाह वाह। सारा अपना जो है आसमानों से तय होकर आता है, उस नाम में कैसी कुदरत होगी, कितना खूबसूरत नाम होगा। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। तो ये जो नाम है ना, ये नाम सिर्फ आप आप हम तो कह देते हैं कि जी, लोग कह देते हैं कि यस्सु हमारा निजात दहिंदा है। भाई, यस्सु नाम जो है उसकी शिनाख्त को जाहिर करता है कि वो है कौन। और इंजील शरीफ हमें बताती है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये दूसरों की मानंद नहीं है, वो अब्दियत का मालिक कहते हैं। वो उसके लिए लिखा है कि इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ, बिल्कुल। जो अपने तख्त को छोड़ के आया, जो अपने जलाल को छोड़ के आया, उसने इंसानियत को इख्तियार किया। एग्जैक्टली। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसराइल का बादशाह होगा, इसके बाप दाऊद का तख्त इसे दिया जाएगा, वो दाऊद के घराने से है,
एक दिन वो इस तख्त पर बैठेगा और बादशाहों का बादशाह होगा। वो एक दिन अभी तो हम इंतजार में ना कि वो एक दिन अपने जलाल में लौटेगा, तो उसका जो नाम है उसकी शनाख्त को जाहिर कर। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि ये जो नाम है यसु नाम, ये उसकी गुर्बत को भी जाहिर करता है। यसु अल मसीह यशुआ जी। उन उसके तमाम जी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो उस वक्त भी और आज भी धुतकारे हुए हैं, जो ये जैसे फकीर फरीसी उस वक्त थे, आज भी फकीर फरीसी हमारे चारों तरफ है, बहुत बड़े बड़े जय्यद आलम है, लेकिन वो फकीर फरीसियों से 100 दर्जे ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा क्रुकड है, टेढ़े बेड़े हैं। और वो उनमें अंदर इतनी मुनाफिकत है कि वो नजर कुछ और आती है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये सारी चीजें जो है ये हमें देखना है। मैं जी समझता हूँ कि जो बंदे ज़ई शऊर हैं, जिनके जमीर जिंदा है, आप कैसे बात गलत कर सकती हैं? आप पढ़ते हैं, मेरे हाथ में बाइबल मुकद्दस है, तो मैं अगर ये बात करता हूं तो मुझे तो 100 दफा मैं सोचूंगा कि यार मैं अगर जो बात कर रहा हूं बशारा साहब के पास के सामने या साथ, तो इस बात का अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे खुदा पूछेगा। ये मैं देखता हूं, मैं एक आम आदमी। तो जो कहते हैं कि जी हम तो इतना पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, हमने इतने 10 साल हमने ये किया, वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं और उसी झूठ पे कायम रहते हैं। ये बहुत बड़ा। अच्छा, ये जो बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो क्यों क्यों यीशु मसीह को ही चुना गया? मैं अर्ज कर देता हूँ। जी जी देखो ना, मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। जी आप अगर यूसुफ के बारे में पढ़ें, अनाजील से देखें और मुकद्दसा मरियम के बारे में, तो वो एक बड़ा ही था और वो कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी नहीं था, जी 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 बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी नहीं था। जब मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्हें चरनी में रखा गया। जी। इस बात में जवाब आपको मिलेगा कि क्यों उसे हाँ, चरनी में रखा गया, हाँ, और चरनी में रखने से क्या मुराद है। भाई उसके लिए तो आज बच्चा पैदा होता है तो कितने इंतजाम किए जाते हैं, और जो है वो पहले से शॉपिंग होती है उनके लिए, बिस्तरों का इंतजाम होता है कि मौसम के हिसाब से जो है सारी शॉपिंग की जाती है। जी तो जी। वो चरनी में रखा गया, हाँ जी। उन्हें चरनी में रखा गया तकब्बर से खाली। यानी कि अगर वो चाहते तो फरिश्तों की लाइन लग जाती, वो चाहते तो वसाइल की लाइन लग जाती, लेकिन उन्होंने कामल इंसान होने के लिए, कामल इंसान अपने आप को बताने के लिए इतनी इल्म और आजिज़ी इख्तियार की कि वो चरनी में उन्होंने, जहाँ पे जानवर खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, वहां आना कबूल किया। हम्म, और आप देखें कि ये आप कह रहे हैं निजात हिंदा और आलम, मैं थोड़ी सी बात, चूंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं बात करने से रहता नहीं, यही बात तो करनी चाहिए सारी, ये जो आपके नॉलेज जब में आप है, जो आपको इल्म है, जब तो आप आप। कहते हैं ना कि निजात दहिंदा, हाँ जी। तो मसीह निजात देंदा है ना, और हम कहते हैं कि वो हमारे सेवियर हैं, हमारे निजात देंदा है। तो मेरी मुश्किल क्या थी, जो आज एक हर मुसलमान की वो मुश्किल है, मेरी भी ये मुश्किल थी। मैं ये सोचता था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजा रखता था, यानी कि जो अमाल है एक मुसलमान के, एक हजरत मोहम्मद के पैरोकार के, वो सारे बजा लाता है इस कोशिश में कि मेरी आकबत जो है, मेरी आखरत का कुछ बन जाए, मुझे बिल्कुल निजात मिल जाए आखरत में। मुझे, मैं जब मरूंगा, मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरा इंतकाल होगा, तो मुझे कब्र के अजाब से बचाया जाए, मुझे जन्नत मिले, मुझे जो है मेरी निजात का सामान हो जाए, जो मेरी आखिरी जिंदगी, अगली जिंदगी है, वो किसी तरीके से बच जाए और मेरी आकबत जो है संवर जाए, मेरी आकबत का कोई इंतजाम हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन यकीन करें, मैंने मज़ाहिब को मैं देखिए, इस्लाम को तो मैंने ज़्यादा पढ़ा, लेकिन बाकी मज़ाहिब को भी देखने की कोशिश की है। और जी जी। जब मैंने इस पे तहकीक की तो मैं शशदर रह गया कि इस्लाम में तो निजात का इंतज़ाम नहीं है।
اور सूरा नंबर 46 है कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 9 में लिखा है, कुल माकुम तुम बिद्दा, इनसे कहो कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना और मेरे साथ क्या होना। तो हजरत मोहम्मद के बारे में कुरान बड़ा वाजिया कहता है, और कुरान कह रहा है उनको कि आप इनको बता दो, अवाम को बता दो कि भाई मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा। जो निजात की श्योरिटी है वो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम जो है किसी इंसान को ये गारंटी नहीं देता कि वो मरने के बाद निजात पाएगा। उसकी हाँ, बड़ी ये मिसाल मगफरत जो है, मगफरत की या निजात की कोई गारंटी नहीं है। और वो गिटके वगैरह जो उसके क्या कहते हैं वो उसको, दुआएं करते हैं, वो दुआएं दुआएं करते जरूर करते हैं कि या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारी कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह देना, या अल्लाह हमें दोजख से बचा लेना। ये दुआएं तो वो करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रो रो के करते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि अल्लाह उनको बचाएगा, क्योंकि ये गारंटी तो खुद हजरत मोहम्मद के पास नहीं थी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। कुरान कह रहा है। और फिर बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसका नंबर है 4771। जी तो उस हदीस में जो है कहा गया कि हजरत मोहम्मद ने अपने रिश्तेदारों को डराया था, अल्लाह के अजाब से बचने की तलकीन की। तो उन्होंने फरमाया, ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अपने चचा को अपने चचा को कहा, अब्बास को जी जी कहा जी कि अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। ए सफिया, मेरी फूफी, रसूल अल्लाह की फूफी, यानी मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। ए फातिमा, मोहम्मद की बेटी, मैं तेरे माल, तू मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आप अंदाजा लगाएं कि ना सिर्फ ये कि हजरत मोहम्मद को अपनी निजात की गारंटी नहीं थी, बल्कि सबसे प्यारा जो समझा जाता है ना इस्लाम में, हाँ जो जी। सबसे नेक और प्यारा, और जिसको मुसलमान आम तौर पर खुश अकीदगी में कहते हैं कि सैयदा फातिमा जो है, जो नबी इस्लाम की बेटी हैं, वो जन्नत की ख्वातीन की सरदार है, ये कहते हैं। लेकिन हम्म। हजरत मोहम्मद, इल्मी तौर पर आप देखें तो हजरत मोहम्मद उनको भी कह रहे हैं कि बेटी फातिमा, मैं वहां तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। आज मौलवी लोगों को लेकिन बताता है, इसी, हाँ जी हाँ जी, सॉरी इसी बात एक पे, जुमला जी जी जी, सॉरी आप मैं एक मुकम्मल कर जुमला लें, मुकम्मल कर लें बात, हाँ जी। मौलवी लोगों को कहता है कि जनाब नबी पाक आपकी शफात करेंगे, नबी हाँ जी, पाक यही मैं आपको बात करने बचा लगा लेंगे। था, ये हाँ, शफात वाला नबी क्या पाक आप, मामला है। हाँ जी, कि नबी पाक आपको बचा लेंगे। भाई कुरान और हदीस कहते हैं कि नबी ने अपनी बेटी को नहीं बचाने का ऐलान किया है, मौलवी को क्या लगता है जी? हम्म। मतलब कि ये आपका, आपकी अकीदत तो हो सकती है, आपकी खुश फहमी तो हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस ये बात नहीं बताती। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैंने ये अक्सर ये सुना है। कुरान और हदीस ये बात नहीं बताती। हाँ जी, मैंने ये सुना है कि लोग जो है ना अक्सर ये कहते हैं, मैं हमारे जो लोग हैं, बहुत से लोग मेरे फॉलोवर हैं अभी, इस बहुत से लोग नहीं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फॉलो करते हैं, वो समझते हैं बातों को। लेकिन मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें लाइव देख रहे हैं लोग, मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद एक मसीही हूँ, ठीक है, मैं ऑर्डेन्ड, मतलब मैं मसाशुदा पादरी हूँ। अच्छा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ सब कोई। लेकिन हमारा किसी भी ताल्लुक से, किसी भी तरह से आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी और मजहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या अंडरमाइन करते हैं, या कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, तकाबली जायजा लेते हैं, या तकाबली स्टडी करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं करते हम। तो हम ये करते हैं कि हमारे और इस्लाम के अंदर क्या है निजात का ताल्लुक, निजात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जैसे हम सिर्फ फर्क बता रहे हैं, हम फर्क हाँ बता रहे हैं, हम के बिल्कुल। कोई तौहीन नहीं कर रहे या कोई उनके मुखालफत नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई मैं, मुझे सोचना है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। जी, यानी कि तो जो ये तो एश्योरेंस नहीं है, मेरा हक है। यकीन दहानी हाँ, नहीं है। मेरा ये हक है, मेरा ये हक है कि मैं अपनी आकबत के लिए, मैं अपनी आखरत के लिए सोचूं, और उसके लिए मैं कोशिश करूं, मैं कुछ कहूं, मैं कोई मैं देखूं कि मैं कौन सा रास्ता सही है। तो मैं वो बता रहा हूं कि कुरान और हदीस बताते हैं कि इस्लाम में निजात की गारंटी नहीं। एक और हदीस का बस मफहूम बयान करूंगा जल्दी से, नंबर बताकर उसका। हाँ जी हाँ जी, एक बताएं, जरूर हदीस बताएं। है, उस हदीस है
اس کا نمبر ہے 6366۔ تو جی جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں دو بوڑھی یہودی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے ساتھ آ کے بحث شروع کر دی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو اچھا جی کہتی کہ میں نے ان کو جھٹلایا، میں نے ان کو کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہتی میں انہیں ان کی تصدیق نہیں کر سکی، تو لیکن وہ کہہ کے چلی گئی۔ اور جب نبی اللہ اسلام گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ دو یہودی عورتیں ایسے کہہ رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بھی ایک دفعہ تو سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر اس دن کے بعد، اس دن سے لے کے نبی علیہ السلام کی وفات تک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ بالکل اندازہ صحیح لگائیں، مولوی کہتا ہے کہ جی وہ مسلمانوں کو بچائیں گے، وہ مولویوں کو بچا لیں گے، وہ تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے خود۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کہ کسی بندے کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، فیصلہ میں کروں۔ اچھا یہاں پہ نا اچھا پھر بشار صاحب ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کی بات روک اس لیے رہا ہوں کہ جو میرا جی جو جی ہمارا جو پوائنٹ ہے نا ہمارا، اس کے اندر ہم جی ابھی نہیں آئے، کیونکہ بات تو آپ ہاں صحیح کر رہے ہیں سارا کچھ۔ جی پوائنٹ جی آپ ہمارے دو کوشچن ہے، ہاں کیسے اور ہاں جی کیوں، یا کیوں اور کیسے۔ ہاں ہاں اچھا جی چلے جی اب ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی اگر اسلام میں نجات نہیں ہے تو مطلب کہ نہ قرآن نے یہ اس کی شورٹی دی ہے نہ حدیث نے دی، جی بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی کہتی ہے، حضرت محمد کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنے عمل لے کر جائے گا خدا کے پاس تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچ جائے، اگر اس کی رحمت ہوئی، اس کا فضل ہوا تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو صحابہ نے کہا چلو ہمارے اعمال تو کمزور ہے، تو ہاں جی آپ تو بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بھی اعمال نہیں، اگر اللہ کی رحمت ہوئی، فضل ہوئی تو شاید میں بچ جاؤں، ہاں، ورنہ یہ نہیں۔ میں یہ بات تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، فضل کی بات۔ اور ہم جو جی ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہے، نیک اعمال، جی گڈ ڈیڈ جسے کہتے ہیں انگلش میں، جو ہمارے جی نیک اعمال ہیں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ یہ جو ہے خداوند کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، خدا کا یہ معیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اچھا عمل ہے، برا نہیں ہے یہ، جی عمل کی بات کریں اچھا عمل ہے، لیکن سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا، یہ بہت بڑا عمل ہے، جی یہ میں بہت اس بڑا۔ پہ آپ جی ہاں جی۔ تو میری اماں جو ہے نا میرے سوالات سے کافی گھبراتی تھی کہ اچھا جی یہ عجیب عجیب سوالات کرتا ہے، اور کہیں یہ نہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس طرح کی نا وہ خوف زدہ ہوتی ہے۔ ہر ماں کا اپنے بچے کے ساتھ تو ایک تعلق ہے نا جی، لگاؤ پیار ہوتا ہے، ہے، تعلق تو ہوتا ہے جی۔ فکر ہوتی ہے۔ تو لیکن جو نا وہ مجھے ڈراتی رہتی تھی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ ایسے کرے گا، آگ میں ڈالے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا۔ تو میں کہتا تھا کہ اماں آپ کے اللہ کے گھر سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، اچھا دیکھیں آپ ڈراتی رہتی ہیں۔ لیکن جب میں مجھے کسی نے انجیل تحفے میں دی پڑھنے کے لیے تو میں تو حیران رہ گیا، جی اور میرے لیے یہ تو بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک طرف میں نے بچپن سے دیکھا تھا میری اماں کا جو ہے وہ اللہ ہے، خدا ہے، اور جو ہے میں نے مسجد کے امام سے سنتا تھا اور اپنے اساتذہ سے سنا تھا، اسکولوں میں سے پڑھا تھا، تو ایک طرف وہ خدا تھا، اور دوسری طرف جب میں نے پڑھا تو یوحنا کی انجیل اس کا تیسرے باب کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی تو پائے، بالکل صحیح۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا فضل کی، یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے یسوع نام بخشا، یہ خدا کی محبت تھی کہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے انسانیت اختیار کی، ورنہ تو کون کسی کے لیے قربانی دیتا ہے، کون کسی کے لیے اپنی جان دیتا دیکھیں ہے؟ جی تو یہ بالکل صحیح خدا بات کی ہے۔ محبت تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرا آج تک زندگی میں جس خدا سے میں متعارف تھا، جس خدا سے میرا تعارف تھا، اس نے تو ہمیشہ مجھے جو ہے نا قبر کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ کہتا کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، یہ واہ کہتا ہے واہ، کہ تم میرے بچے ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔
اب دیکھیں نا سر، تو یہ ایک آپ اور بات ہے آپ کی بات سے میں بڑھا رہا ہوں فضل کی بات. اگر ہم یوحنا رسول کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان 14 باب اور پہلا باب اور اس کی 14 آیت پڑھے، اور کلام مجسم ہوا، انکارنیشن، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہمارے یعنی دنیا کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب یہ ہے کہ یہاں پہ باپ کا اکلوتا بھی ہے، اس کا جلال نظر آ رہا ہے، اور کلام جی مجسم ہو رہا ہے. وہ کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ انسان نہیں، خدا نہیں انسان بنا، کلمہ جی انسان بن گیا. ایگزیکٹلی تو یہ آپ جی صحیح کہہ رہے کی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کا نام یسوع رکھنا، یعنی جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دینے والا، ہاں جی وہ اب دے گا، وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا. تو جب میں اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں، اپنے دکھوں پہ غور کرتا ہوں، اپنے ماضی پہ غور کرتا ہوں، اپنے بوجھ پہ غور کرتا ہوں، اپنے درد پہ غور کرتا ہوں، اپنے گناہ پہ غور کرتا ہوں، خامیوں کوتاہیوں پہ غور کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں تو اتنا بڑا عاصی ہوں، کون مجھے گلے لگائے گا؟ واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات. کون گلے لگائے گا واقعی؟ تو لوگ تو مسیح کو جانتے ہیں، اور اس نے پوری دنیا جانتی ہے، اس کے کام ایسے ہیں، ہے نا؟ ہاں جی 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 وہ لیکن وہ معمولی جو ہے نام نہیں ہے، وہ نجات کا پیغام دینے والا نام تھا. وہ میں تھوڑا سا نا وہ فرق بات کرنے لگا ہوں، آپ اس کو پلیز برا نہ منائیے گا، نہیں نہیں، کہ میں وہ نہیں برا بنا تعلیم جی. وہ ہاں جی ہاں جی وہ تعلیم دینے نہیں آئے تھے ہاں جی. کہ وہ تعلیم دے، لوگوں کو تعلیم دے. پھر بھی اس جیسا میں نے معلم نہیں دیکھا، ہسٹری میں نے ایسا استاد نہیں دیکھا. حالانکہ وہ تعلیم دینے نہیں آیا، وہ شفا دینے نہیں آیا، لیکن اس جیسا شافی میں نے نہیں دیکھا. وہ مردے زندہ کرنے نہیں آیا، لیکن اس جیسا حی اور قیوم میں نے نہیں دیکھا. وہ معجزات دکھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس نے وہ معجزات کی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ صلیب پہ مرنے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے آیا. یہ واہ اس کی واہ، خدمت. بہت اچھا بہت اچھا. اچھا، یہ ساری ان باتوں کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کس لیے وہ، یہی بات ہمارا آج مقصد یہی ہے کہ یسوع المسیح ہمیں نجات دینے آئے. آپ ہم جب 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال ہم زندہ رہتے ہیں، 80 سال زندہ رہتے ہیں، خدا ہماری فکر کرتے ہیں اس زندگی، لیکن خدا ہماری وہ نجات، وہ خدا جس نے زمین و آسمان خلق کیا ہے، وہ ہماری کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی بہت فکر کرتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کی ہمارا خدا فکر کرتا ہے. اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کثرت کی زندگی پائے. بے یہ شک بہت بڑا آمین. کام ہے، یہ تھا بڑا کام جو یسوع المسیح نے کرنا تھا اور جو کیا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے سامنے انسان، ہر ایک انسان کے سامنے ایک نجات کا راستہ ہے، شفا کا ایگزیکٹلی. راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، اور امید ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم، چونکہ ہم فری ول ہے، ہماری آزاد مرضی ہے، خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم اس کو چنتے ہیں یا نہیں چنتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب خدا ہمارے میں لیے، اس کو کہتا ہوں، جی سوری، میں اس کو یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں نجات جو ہے وہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تحفہ ہے. نجات جب تحفہ ہے تو تحفہ ایک دینے والا بھی ہے نا. جی تو تحفے میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک تحفہ لیتا ہے، ایک دیتا ہے. بالکل صحیح، تو جو تحفہ دینے والا ہے وہ خدا ہے، اور ایگزیکٹلی. تحفہ لینے والا انسان ہے. اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرتا تو اسے نجات کیسے ملے گی؟ جی بالکل ہی ملے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تھوڑا شاید میرے مسیح بہن بھائیوں کے لیے سخت جملہ ہوگا کہ آج لوگ معجزات چاہتے ہیں، ہیلنگ چاہتے ہیں، صحت یاب ہونا چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، مگر وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. جی وہ فدیہ دینے آیا تھا تاکہ ہمارے گناہ دھل سکیں، وہ ہمارے لیے جان دینے آیا تھا. انہوں نے خود فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. وہ میرے لیے آیا تھا، میرے لیے جان دے گا، میرے لیے زندہ ہوا. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. جی. اس نے ہمیں نجات دیا، اس نے ہم سے غیر مشروط محبت کیا، اس نے ہمارے بوجھ اٹھا لیے تاکہ ہم بچائے جائیں. اچھا، یہ جو سوال ہے، ایک سوال یہ ہے اب اگر ایک مسلمان، ایک غیر مسیحی یہ کہتا ہے کہ جی آپ، بہت سے راستے ہیں اور بھی، جی بہت سے راستے ہیں اور بھی، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ از دی اونلی وے، دا ٹرو
लाइफ, ये इसको आप थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं? जी और कोई मैं रास्ते एक हैं या सिर्फ यीशु मसीह ही रास्ता है? एक दो एक जुमले में मैं इसको अर्ज करता हूँ। ये मैंने ना अपने पास ये नुक्ता लिखा भी हुआ था कि मैं आखिर जी में इसको शेयर करूंगा, लेकिन चले आपने पहले सवाल उठा दिया तो मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, एक तरफ है कुरान है, एक तरफ है हमारे पास बाइबल है। जी देखिए मेरा एहतराम है कुरान के, हम जो है किसी की किताब को या किसी की मुकद्दस हस्ती के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकालते मुंह से। ना जी ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं किसी के मैं बिल्कुल किसी नहीं करता। जज्बात को जो है वो हम जो है उसको ठेस पहुंचाने की नीयत से कोई बात नहीं करते। हाँ जी लेकिन हम जो है कंपैरिजन जब करते हैं तो ये बड़ी बात वाज़ेह हो जाती है। ये देखें, एक कुरान का मतलब है कि मुसलमानों का दावा, हाँ जी इस्लाम का मतलब है कि इस्लामी दावा, और जी बाइबल का मतलब है या इंजील का मतलब है मसीह दावा या यसु मसीह के दावे या दावा। तो जी जी हम जब हम कहते हैं कि एक तरफ यसु मसीह का दावा है, एक तरफ हजरत मोहम्मद है, एक तरफ यसु मसीह है। वो कि मैं तकाबल करना पसंद नहीं करता इसमें, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद जो है वो नमाज पढ़ते थे, और हाँ जी हाँ जब जी। वो शदीद बीमार थे, आखिरी दिनों में हालत नज़ा में थे, तब भी नमाज पढ़ते थे। और वो उठ नहीं सकते थे, बीमार थे, लेकिन उंगली के इशारे से नमाज पढ़ते थे। और क्या कहते थे? एदिन सिरातुल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे सीधे रास्ते की हदायत दे दे, अल्लाह से दुआ करते थे। वाह 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 वाह, लेकिन बहुत अच्छा। हाँ अजीब बात है कि मेरे मौला मसीह ने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, जिस रास्ते के लिए तुम दुआएं करते हो, जिस रास्ते के को तुम ढूंढते फिरते हो, जिस रास्ते के लिए तुम ठोकरें खाते हो, वो रास्ता ही मैं हूँ। रास्ता ही मेरे में है। पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की। तो ये इतना बहुत- बड़ा तकाबल है। मुसलमान आज भी रास्ता मांग रहे हैं, रास्ते की तलाश में है, लेकिन मौला मसीह कहते हैं वो रास्ता मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ। अगर कोई जिंदा रहना चाहता है, हमेशा की जिंदगी चाहता है, मेरे पास आए। अगर किसी को सिराते मुस्तकीम चाहिए तो वो मेरे पास आए। बिल्कुल, मैं सर और एक एक अगर एक कोई ये हक आप इसको चाहता है, बयान भी कर सकते हैं बाद हक में। पाना चाहता है, तो वो जी, हमारे पास है। जी यीशु जी दुनिया का बोल। नूर। यीशु ने जी फिर उनसे मुखातब और कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अब ये जिंदगी का नूर है, किसको कौन क्या क्या कहते हैं मुझे हमें तो नहीं इसका पता, ना हम ये कुछ जिक्र करते हैं, लेकिन हम जो ये दावा करते हैं कि यीशु अल मसीह ही दुनिया का नूर है, और वो इंजील मुकद्दस में बरबला इस बात का इजहार करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पढ़े ना 8वां बाब यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिखा गया इंजीली में, उसका 8वां बाब 32वें आयत में लिखा हुआ है, 31 और 32 में, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हम एक बात कर रहे थे कि सच्चाई जी क्या है। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं सच्चाई हूं। कौन सी सच्चाई है? सच्चाई जो है वो रास्ता बताने नहीं आता किसी सच्चाई का, नहीं 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 नहीं। या वो कहने लगा था हाँ ये सीधा रास्ता, ये चलो इसको, नहीं। ही वॉज हिमसेल्फ द ट्रूथ। यस वो जी जी। सच्चाई थी, वो सच था, वो रास्ता था, जो हक था, हम हक इसको का। कहते हैं, हम जी कहते हैं कि हम मैंने जो उस्तादों से सीखा है, मुझे सीखने का शर्फ हासिल हुआ है। जब हम हक कहते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि हक की जो जात है ना वो सिर्फ एक है, यानी अल्लाह हक है। जी उसके अलावा हर इंसान में कोई ना कोई कमी और खता है। और बिल्कुल। आप यकीन यकीन करें कि जो है ना कुरान में अल्लाह के बाद अगर कोई आपको हस्ती मिलेगी, तो कभी ये इस पे अलग टॉपिक करेंगे हम, मौका मिला तो, वो मौला करेंगे मसीह, बिल्कुल। जिनमें कोई नुक्स नहीं है। वो कामल इंसान है, वो कामल मसीह है। मतलब कि उन जैसा लोग तो दावा करते हैं ना कि मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह हूँ, मैं भी मसीह, मैं मसीह माऊद हूँ। एक बंदा उठा था कादियान में, उसने कहा मैं मसीह माऊद हूँ। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन एक वही है, यीशु नाम। यीशु ने। तो मैं कहता हूँ कि यीशु का नाम चाहे जो है ना खामोशी से लें, जोर से पुकारें, आपकी सांसों में सिर्फ चल रहा हो, तो वो जो सच्चा दोस्त है वो यीशु है। बल्कि मेरे अल्फाज से भी बढ़कर है। उसका नाम मेरी ना उम्मीदी को खत्म करके मेरी रूह का इत्मीनान और तसल्ली बन जाता
بہت اس کے اچھے. نام سے میرے دکھ جو ہیں دور ہوتے ہیں. اس کا نام نئی زندگی بخشتا ہے. وہ انجیل میں لکھا نا کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہوگی. مجھے بھی اس نے نیا بنایا. میں پہلے ایسا نہیں تھا. میں جب پیچھے نظر ڈالتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنے ماضی کو، تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں وہ تھا. واہ واہ، بہت اچھا. وہ ہر کوئی جو اس کے نام پر ایمان لاتا ہے وہ ان کو نیا بنا دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار آپ اس کو پکاریں تو صحیح، وہ آپ کے سب عیبوں سے صرف نظر کرے گا. اور وہ اتنا پیارا نام ہے کہ یہ نام جو ہے نا یسوع مسیح کا، یہ نام سے ہی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نام جو ہے دوزخ اور آسمان میں فرق کرتا ہے. دوزخ جی. جنت اور جہنم میں فرق کرتا ہے. یہ نام خدا اور ابلیس میں فرق بتاتا ہے. یہ نام انسان اور خدا کے درمیان پل کا نام ہے. اب دیکھیں ایک اور سر ایک اور بات ہے کہ یسوع المسیح، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو غیر مسیحی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے خداوند کے، اللہ پاک کے بہت بڑے نبی. لیکن یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ یسوع المسیح کو نبی نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ نبی ہے نہیں، نبوت نہیں، بلکہ وہ تو خود ہی سارا کچھ ہے. تو ہمیں ایسے ایک بہت بڑے رتبے پر فائز ہو کر جو ہے وہ چھوٹے لے کے آتے ہیں تو وہ صحیح نہیں. نبی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی نبی آج کل بہت کہتے ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یسوع نے خود کہا کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں. شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کہتے ہیں لوگ، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ نبی کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی آیا ہے، کوئی ایلیا جی کہتے ہیں، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو. اب یہ بات بہت کوشچن ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تم جی بے مجھے، شک. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو. کیونکہ یہ سوال ایسا سوال تھا جو ان کو سمجھانے کے لیے خدا نے یسوع مسیح نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. لوگ جو کچھ جی مرضی کہیں، تم جو مجھ پر تم ایمان کیا لائے ہو کہتے تو بھی مجھے کیا تم کیا کہتے. کہتے ہاں جی. بہت میں خوبصورت بات ہے. میرے لیے یہ ہوگا کہ میں کیا کہتا ہوں اپنے خداوند کو کہ تو بہت نام، یہ بڑا مکمل نام ہے جو یسوع مسیح نے خود اپنے لیے بتایا ہے. جی اور پتر سے کہا پر یسوع مسیح نے کہ یہ بات جو تو نے کی ہے یہ تیرے یہ خون سے یا تیرے روح اور بدن سے گوشت بدن اور گوشت کی نہیں. نہیں ہے، یہ اوپر سے آئی بے شک. کہ تو بے شک. زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. یہ بہت بڑا لقب، یہ یسوع المسیح جو ہے نا، اس لقب کو، اس بات کو سننے کے لیے بڑا خوش ہوتے تھے بہت زیادہ. he was so happy to hear that کہ زندہ خدا کا بیٹا، لیونگ جی گاڈ، زندہ ہاں جی. خدا کا زندہ بیٹا. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا جی، شاگرد تھے بہت سارے لوگ تھے. کوئی اسے کہہ رہے تھے کہ یہ شفا دینے والا ہے، معجزات کرنے والا ہے. اور کبھی کبھی وہ حیران ہو جاتے جو فریسی عالم تھے یا دوسرے جو وہاں پہ شرح کے عالم تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے. ہاں تو جی، وہ یہ تو یہی تو کوشچن تھا ان کا. کچھ جھلکیں ان کی نظر آتی تھی. اور پطرس بھی کنفیوز ہوتا تھا. اور ایک بار جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے جائے. تو اس نے آگے روتی ہوئی آواز سے کہا، وہ کہتے ہیں نا آواز بھرا گئی ان کی. تو ان کا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، کہاں جائیں آپ. واہ 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 واہ، یہ ان کا جواب تھا. یہ زندگی کی باتیں، زندگی کی باتیں، وہ تو کسی کے پاس موت کی باتیں بہت زیادہ تھی. تو میں ہاں کہتا ہوں جی. کہ تو زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا مسیح واحد ہستی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی جنازہ نہیں پڑھایا. واہ واہ واہ، جہاں پہ وہ گئے ہیں جنازہ رہا ہی نہیں ہے. جنازہ رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ میں مردہ ہی اٹھ کے بیٹھ گیا ہاں تو جی سر، جنازہ ہم کیسے اتنے پڑھائیں گے. جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی میری آنکھوں سے، خوشی کے بھی، اور پھر اسے جذباتی ہو کر اتنے آنسو نکلتے ہیں کبھی کبھی کہ یار یہ جو ہے زندگی چند دن کی ہے، اور اس کے بعد اتنی بڑی امید. دیر از دا ہوپ ان جیسس کرائسٹ، دیر از یس. نو اینی ادر نیم ان دا ورلڈ. یا. تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں یسوع مسیح کو بہت پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ خدا ہمارا نجات دیتا ہے، یسوع مسیح خدا نے، اس کون و مکان کے مالک نے اپنا بیٹا بھیج دیا تاکہ میں، آپ اور دنیا کا ہر انسان بخشا جائے. اور یہی بات ہے، اس لیے کیوں اور کیسے کیونکہ خدا انسان کو زندگی کی ضرورت تھی. انسان خدا سے دور چلا گیا تھا ایڈم کے وقت.
خدا سے بہت دور چلا گیا تھا, کیونکہ خدا انسان نے ڈسوبے کیا تھا. خدا کی سب سے بڑی کیا ہے گناہ؟ ہم قتل بھی کرتے ہیں, لیکن قتل کرنا بھی ڈسوبے ہے. ڈسوبے کیا ایڈم نے, کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا, قتل و غارت کی طریقے تھی, ڈسوبے کیا, ہی ڈسوبیڈ گاڈ. ہاں جی, نافرمانی جو ہے بس یہ بھی گناہ, یہ بھی بہت بھاری گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ایک نافرمانی. تو لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ صغیرہ ہے. بالکل تو بالکل. میں کہتا ہوں کہ بھائی آدم کے لیے تو ایک نافرمانی بلکہ جو براہ راست اس نے کی بھی نہیں, اسے دھوکا دیا گیا یا ہاں, اسے مس گائیڈ کیا گیا, تو وہ بھی وہ اس کے لیے معافی کا باعث نہیں بنے. نہیں بنی. تو آپ گناہ کبیرہ کس کو کہیں گے؟ بلکہ حضرت محمد کی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی آتی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ اگر اما حوا یہ نہ کرتی اچھا جی. تو کوئی عورت جو ہے وہ خیانت کرتی نہ. تو ایک طرح سے یہ مروسی گناہ کی طرف بھی چلی جاتی ہے. یہ اچھا, ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا عالمین کے حوالے سے, منجی عالم آپ نے جو بیچ میں بات کی نا, تو ہاں یہ جی. دیکھیں یہودی ہیں, مسیح ہیں اور اسلام. تو ایک جملے میں کہوں گا کہ یہ آج بھی امید لگائے بیٹھے ہیں تینوں, یہ آج بھی انتظار میں ہیں کہ مولا مسیح آئیں گے. اور ہاں جی. میں کہتا ہوں کہ ان سب کی جو ضرورت ہے وہ مولا مسیح ہے, بالکل اس کے صحیح. بغیر گزارا نہیں, مسیح کے بالکل جی, بغیر بالکل. ہاں جی, بغیر تینوں گزارا جو ہے نہیں. ابراہیمی مذاہب کا گزارا نہیں ہے. تو ایک حدیث ہے, یہ امام طبرانی لے کے آئے, ویسے تو وہ بخاری اور مسلم اور ساری کتابوں میں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قریب ہے, یعنی کہ جلد ہی جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ ابن مریم جو ہے وہ امام بھی ہوں گے, امام بن کر آئیں گے, وہ حاکم بن کر آئیں گے, وہ عادل بن کر آئیں گے. ہاں جی. اچھا, ایک سوال ہے جو یہ جی کہتے ہیں اکثر ہمارے بہت سے غیر مسیحی جی مسلمان علماء امام, یہ کہتے ہیں کہ جی آخر میں اکثر ہمارے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو تمہیں پتہ ہے آخر میں جوتے پڑیں گے اور تمہیں پھر جو ہے نا وہ بس وہی ایمان لانا پڑے گا, کلمہ پڑھنا پڑے گا آخر میں, کیوں نہیں تم پڑھتے؟ یہ کہاں پہ ہے, کوئی حدیث ہے یہ؟ کیا جی, کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو اینڈ پہ آپ کو ہمارا کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا. ہاں جی, کوئی میں بتانے لگا. جی ہاں جی. ضرور, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی یہ بہت ضروری سوال تھا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مولا مسیح آئیں گے اور وہ دنیا میں امن قائم کر دیں گے, لیکن وہ کلمہ پڑھ لیں گے کس کا؟ حضرت محمد کا, اور امتی بن جائیں گے ان کے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. جی اب بالکل. میں نے دیکھیں, کوئی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا, کوئی اپنے مذہب سے جانا نہیں چاہتا. تو میرے لیے یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ اگر مسیح نے آ کے کلمہ ہی ان کا پڑھ لینا تو پھر جو ہے مجھے تو ادھر ہی رہنا چاہیے. بالکل بالکل. ہاں جی. مسیح بھی آنے والے, میں ان کا انتظار ادھر ہی کرتا ہوں, میں ادھر کیوں چلا جاؤں؟ تو جو ہے نا, میں نے اس پہ جب غور کیا تو میں اس بات نتیجے پہ پہنچا قرآن اور حدیث کے مطالعہ کے بعد کہ دیکھیں مسلمان ہیں دنیا میں, وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اور اچھے برے تو ہر مذہب میں ہوتے ہیں نا, جی لیکن بحیثیت مجموعی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں. لیکن وہ جتنی مرضی نیکی کر لیں, وہ ایک تابی جو ہوتا ہے, تابی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے, ان کا درجہ تابی سے بلند نہیں ہو سکتا. جی بالکل جو بالکل. تابی ہوتے ہیں وہ جتنی مرضی عبادت کریں, ان کا درجہ صحابی سے بلند نہیں ہو سکتا. جو صحابی تھے حضرت محمد کے, اسلام کی بات کر رہا ہوں, اسلامی جی جی, عقیدے میں کی سمجھ بات گیا, کر میں رہا سمجھ رہا ہوں, میں پڑھا یہ سر. ہاں جی. ہاں جی. ہوں. ہاں جی. تو جو صحابہ ہیں وہ جتنی مرضی عبادت کر لیں, جتنے مرضی نیک بن جائیں, جتنی مرضی الٹے سیدھے ہو جائیں, وہ حضرت محمد سے افضل نہیں ہو سکتے. حضرت مثال کے طور پہ اگر حضرت محمد جو ہے اب واپس آ کے حضرت ابو بکر کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھیں گے. بالکل. کیوں؟ وجہ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضرت محمد. جی جی.
تو اب حضرت محمد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر ان کے پیروکار ہیں، نہ کہ ان کے امام۔ بالکل صحیح. تو سوال یہ ہے کہ حضرت محمد نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آج یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات جانے لگی پوری دنیا میں۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت محمد کو حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 285 میں کہ نبیوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت محمد کس پر ایمان لائے؟ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ 285 ہے سورہ نمبر 285. نہیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285۔ ہاں سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ. جی سورہ بقرہ. یہ دوسری ہے نا، تو میں یہ پوری ایک ایک لفظ پڑھی ہے اس کا. ہاں جی جی دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 285 میں اگر آپ دیکھیں جی تو جی بلکہ میں آپ نوٹ کو کر رہا پڑھ کے بھی، جی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ہوں. ہاں جی اس میں لکھا ہے حضرت محمد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبیوں پر ایمان لاؤ۔ جی یہاں لکھا کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من رب المؤمنین کل آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ۔ بالکل صحیح. ہاں جی کہ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام انبیاء پر، رسولوں پر، اور بھی رسولوں. اور بھی جو ہے نا بہت ساری آیات ہیں اسی مفہوم کی۔ ہاں جی تو جو مسلمان بچے کو نا یہ بات بچپن سے سکھائی جاتی ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے، تو ہم یاد کرتے تھے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہم زبانی یاد کرتے تھے۔ تو حضرت محمد کو یہ حکم ہوا تھا کہ کس پر ایمان لائے؟ آخری نبی ان کے حساب سے کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، بالکل صحیح. ہاں جی حضرت محمد سے پہلے۔ تو حضرت محمد نے ایمان لائے حضرت مسیح پر، یعنی کلمہ کس کا پڑھا؟ مسیح کا کلمہ پڑھا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، نجاشی کا نام سنا آپ نے، جی میں نے حبشہ کا پڑھا جو ہے. ہاں بادشاہ جی ہاں تھا، جی بالکل بالکل کرسچن بہت بڑا. حکمران تھا، کرسچن حکمران تھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پر نہیں شیئر کر سکتا۔ ایک خط ہے سعودی عرب میں دریافت ہوا ہے جو حضرت محمد نے اس کو لکھا تھا۔ میری ہم نے پڑھا ہے بالکل بالکل پڑھا ہے. جی جی نجاشی کو خط لکھا تھا حضرت محمد نے، اور اس میں کلمہ جو حضرت محمد نے کلمہ لکھا تھا وہ لکھا تھا اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے وہ، اور اللہ کے روح ہیں وہ۔ تو حضرت محمد نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے حضرت مسیح کا۔ جس طرح حضرت محمد جو ہے ابو بکر کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کے امتی نہیں بن سکتے، اسی طرح مولا مسیح حضرت محمد کے امتی کبھی بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت محمد ان کے امتی ہیں۔ اچھا آپ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں سر، بہت بڑی سچائی بتا رہے بالکل ہیں. چیلنج ہے پوری دنیا کو، چیلنج ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے تو میں مان لوں گا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ امتی بن جائیں گے، ورنہ یہ امتی کا کوئی امتی نہیں بنتا، وہ تو امام ہے۔ جی مولا مسیح امام ہے، مولا مسیح عادل ہے، مولا مسیح حکمران ہے، مولا مسیح نبی ہیں، رسول ہیں جن پر حضرت محمد ایمان لے کر آئے ہیں، وہ امام ہے، حضرت محمد پیروکار ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ جی بالکل قرآن میں حکم ہوا ہے کہ تم ان کے پیروکار بن جاؤ، سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 90 ہے، سورہ انعام کی آیت جی نمبر ہمارے 90۔ پاس جو ہے ابھی 5 منٹ اور ہے صرف، کیونکہ جی وہ 1 گھنٹہ ہمارا میں ہو اس گیا کو ہے. ختم کروں، ہاں میں جی ہاں جی جی اس کو بالکل. ختم کرتا ہوں۔ جی 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 تو میں کہہ رہا تھا کہ یہودی، مسیح اور اسلام ان سب کی جو ضرورت ہے وہ مولا مسیح ہے، اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں مولا مسیح کا۔ قرآن کی ایک آیت ہے 61 نمبر سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 43 ہے میرے خیال میں۔ تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے ہاں جی کہ جو مولا مسیح جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ بلکہ ایک بات اور ہم بتانا چاہتے ہیں لائیو پہ، کہ ان تمام دوستوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب یسوع مسیح دوسری دفعہ دوسری آمد، سیکنڈ آمد جسے کہتے ہیں نا آمد ثانی، اس جی وقت یسوع مسیح پوری جاہو جلال کے ساتھ آئیں گے. وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگے. یہ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، ان تمام ہاں جی لوگوں کو، تمام دنیا کو. اس کے بارے میں ہم اگلا پروگرام کریں گے جب وہ دوبارہ آئیں گے. آمد ثانی کیا ہے اور آمد ثانی کیوں ضروری ہے،
اس کے بارے میں ضرور میں کروں گا، کیونکہ یہ جب خدا یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو وہ اس طرح جیسے پہلے تھے وہ نہیں ہوگی. اب یہ جلالی بدن کے ساتھ اور بڑی پاور کے ساتھ، جاؤ حشمت کے ساتھ آئے گی، اور بے وہ شک پھر ہر گھٹنا جو ہے ان کے سامنے ٹیکے گا. تو یہ بہت جی ہی پاورفل بات ہوگی. جب ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے تو اس کے اوپر میں بھی تحقیق کروں گا، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ واقعی ہم کریں گے کہ یہ کیا ہے جو عبد ثانی ہے. کون کہتا ہے یہ جو قادیان سے اٹھا وہ کہتا ہے جی میں ہوں؟ تو اگر ہے تو پھر سامنے آئے، وہ تو مر گئے ہیں، ختم ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے ساری وہ بھی تو آگے ہی بات ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے. جی سر، آخر میں جی. کچھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے سورہ زخرف ہے، سوری میں بتانا بھول گیا تھا، اس کی آیت نمبر 61 ہے. سورہ نمبر 43 ہے، اس کی آیت نمبر 61 ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے لیے یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ مولا مسیح جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے. جی قیامت، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جب ہم قیامت کہتے ہیں نا. تو قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی مردے بھی جو ہیں وہ جی اٹھے، ہاں جی تو وہ قیامت سے پہلے واپس بھی آئیں گے. تو پھر اس آیت کا آخری حصہ کہ حاذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہی ہے کہ یہی ہے مولا مسیح ہاضا، بالکل قیامت کی بالکل نشانی، مولا مسیح قیامت کی نشانی ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور کوئی صراط مستقیم نہیں. بالکل صحیح بات، آپ صحیح تو فرما رہے ہیں. یہ 43 سورہ اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، اور وہ قیامت کی نشانی ہے. تو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی جو ہے صراط مستقیم ہے. حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ جو ہے میری پیروی کرو کہ مولا مسیح جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، اس کے بالکل صحیح. بغیر جو ہے قیامت نہیں ہوگی. اور انجیل شریف میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سفید تخت عدالت پر بیٹھیں گے، تشریف فرما ہوں گے اور دنیا کا انصاف کریں گے اور دنیا کی عدالت کریں گے، اور جو ہے وہ جو ہے فیصلہ کریں گے. تو وقت بہت تھوڑا ہے اور ابھی وقت ہے جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں کہ نہیں نہیں، ہم کریں گے، کیونکہ یہ جی ہے نا. نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی وقت تھوڑا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، تو ابھی موقع ہے کہ ہم مولا مسیح کو وہ تخت کا مالک مان کر ان پر ایمان لا کر اپنی نجات کا انتظام کر لیں. یہ موقع ہم آمین سے آمین. یہ ہاں موقع ہم سے گزر نہ جائے. تو جی یہ اس کا پیارا نام ہے یسوع مسیح نجات دہندہ کا کہ وہ دیکھیں یہودی بھی آج اس کے منتظر ہیں، مسیح بھی اس کے منتظر ہیں، مسلمان بھی اس کے منتظر ہیں. تو ان سب کی ضرورت وہ ہے. تو اس خوبصورت شخصیت کے لیے، اس خوبصورت ہستی کے لیے، اتنے پیارے نام کے لیے جو ہم سے محبت کرتا اور بلا غیر مشروط محبت کی ہے اس نے، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. وہ ہمارے دکھوں کی وجہ سے اپنا تخت چھوڑ کے آئے. آمین. بالکل صحیح تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم ان کے پاس آئیں تو میں نے کہا نا کہ وہ ہمیں گلے لگاتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا ایک غلام نہیں سمجھتے، وہ جو ہے ہمیں سزا نہیں دیتے بلکہ وہ ہمیں معاف کرتے ہیں اور ہمارے سارے دکھوں کو، ساری تکلیفوں کو، سارے گناہوں کو، کمیوں کمزوریوں کو خود اٹھا لیتے ہیں. ہماری جگہ خود دکھ اٹھائے انہوں نے اور وہ مصلوب ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. آج ہم پروگرام کر رہے تھے کہ یسوع المسیح مرجی عالم کیوں اور کیسے ہے. تو کئی حوالہ جات مغل صاحب نے دیے، علامہ بشارت مغل صاحب نے دیے، جو واقعی عقلی دلیل تھی، عقلی دلائل تھے. اور میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے سنا ہے، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے، ہمارے اس لنک کو شیئر کیجیے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے کیا ہے. ہمیں کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی کو ڈیفیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں سچائی کو سیکھ کریں، تلاش کریں کہ سچائی کہاں پہ ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو، نہ اس دنیا کی زندگی کو، نہ دنیا کو درگ بنائے، دوزخی بنائے، یا ایسی جگہ بنائے جہاں پہ قتل و غارت ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں، ابھی جو حماس ہے اور اس کے بعد وہ سارے لوگ بھول گئے ہیں. تو یہودی جو ہے وہ نہیں رکیں گے جب تک وہ اپنا بخش تسلی کریں گے. تو اب اگلی بات جو ہے، ہم آج جو بات کرنا چاہ رہے تھے، جو میں نے بات کی ہے، وہ ہے مرجی عالم. یسوع المسیح مرجی عالم ہے.
وہ کیسے ہے، کئی دلائل کے ساتھ بات کی ہے بشار صاحب نے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے، تو ضرور کیجئے، ہمیں میسج کیجئے، ٹیکسٹ کیجئے، تاکہ ہم اس کو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، ان سوالوں کی روشنی میں ہم بات ایک اور پروگرام بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. اور یہ پروگرام دیکھ رہے تھے ہم قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ادبی ہے، اس کے بعد سماجی ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں، کچھ پولیٹیکل ایشوز پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اویئرنیس ملتی جائے. ہم ان کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چینل ہیں جو لوگ سنتے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے وہ ہر طریقے سے کی جاتی ہے، مختلف طریقے سے کی جاتی ہے. اپنے ہر بندے نے اپنے انداز سے بات کر رہی ہے، اور ہم نے پورے ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کوئی دو نمبری کام نہیں کرنا، کچھ ہپوکریسی کی باتیں نہیں کرنی. ہم نے سچائی کی بات کر رہی، وہ بات کر رہی جو سچ پہ مبنی ہے، جو واقعی وہ باتیں ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے. تھینک یو سو مچ بشار صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو.